اللہ کے نبی کی یہ کون ہے؟ چلیے کوئی اللہ کا بندہ رہا ہے، میری حالت دیکھ کر شاید اس کو ترس آ جائے، شاید اس کو رحم آ جائے اور وہ مجھے اپنے گھر لے جا کر کچھ کھلا دے پلا دے۔ اللہ کے نبی جیسے ہی اس کے قریب ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی اور نہیں ہے، یہ شخص جو راستے میں سے آ رہا ہے اور قریب آتا ہے تو اللہ کے نبی پہچانتے یہ تو ابو بکر صدیق ہے۔ کہنے لگے اے ابو بکر، اتنی رات میں تم کیوں اپنے گھر سے باہر نکلے ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے نبی اتنی رات میں تو آپ بھی اپنے گھر سے نکلے ہیں، آپ کو کس چیز نے نکالا؟ نبی اکرم نے فرمایا بھوک کی وجہ سے میں بے چین ہو گیا اس لیے میں نکل آیا۔ حضرت ابو بکر کا جواب سنو، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں بھی بھوک کی وجہ سے گھر چھوڑا ہوں، میں نے بھی بھوک کی وجہ سے اپنا گھر تیاگا ہے، سوچا کوئی مل جائے گا، آپ ملے، سب سے اچھے مہمان نواز تو آپ ہیں، لیکن آپ کو خود بھوک کی وجہ سے نکلنا پڑا، چلیے ہم دونوں چلتے ہیں، شاید کوئی اور مل جائے، ہم دونوں کو کچھ کھلا دے یا تھوڑا سا ہی ہو، اس کو ہم لوگ آدھا آدھا کر لیں، تھوڑا اور آگے بڑھے، ایک صاحب اور آتے ہوئے دکھائی دیے، چلو امیدیں جاگی یہ آدمی مجھے کچھ کھلا دے گا، آنے تو قریب، جیسے وہ قریب آیا تو کیا دیکھتے ہیں وہ حضرت عمر فاروق ہیں۔ پوچھا آئے عمر تم اتنی رات میں کیسے نکلے ہو؟ جواب دیا اے اللہ کے نبی اور اے ابو بکر، مجھے بھوک نے گھر سے باہر نکالا ہے، میرے گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، بھوک کی شدت کی وجہ سے ہم گھر سے نکلے ہیں۔ ان دونوں نے کہا اے عمر ہم دونوں کو بھی بھوک کی وجہ سے گھر چھوڑنا پڑا، چلو تھوڑی دور قریب میں 1-2 میل کی دوری پر ابو الحیثم انصاری کا مکان ہے، اسی مکان میں ہم لوگ چلتے ہیں، شاید کچھ مل جائے، وہ بڑے مہمان نواز ہیں۔ 1-1.5-2 میل کی دوری پیدل سفر کرتے ہیں، پیدل طے کرتے ہیں، ابو الحیثم کا گھر آ جاتا ہے، دروازے کو دستک دیتے ہیں، ابو الحیثم کی بیوی نے کہا، ام الحیثم کہتی ہیں اے ابو الحیثم اٹھو، دیکھو اتنی رات میں کس نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ ابو الحیثم دروازے کو کھولتے ہیں، اتنی رات میں تو کوئی ضرورت مند ہی آ سکتا ہے، جیسے ہی دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق اور عمر الفاروق موجود ہیں۔ سچ بتاؤ رات کے اندھیرے میں کوئی مہمان 2-3 اگر آپ کے پاس پہنچ جائے، ہمارے گھر آ جائے تو ہماری عورتوں میں کیا ضرورت ہے؟ اسی وقت آنے کو، اسی وقت ٹپکنا کھائے گا، پوری نیند خراب کر دیا، کھانا بنا کھلاؤ۔ ان تینوں کو ابو الحیثم نے دیکھا تو دروازہ پورا کھول دیا، مبارک ہو، اتنے اچھے مہمان ہمارے گھر پر تشریف لائیے۔ کہا کیسے آنا ہوا اللہ کے رسول اتنی رات میں؟ کہا ہم تینوں کو گھر سے بھوک کی وجہ سے نکلنا پڑا، ٹینشن مت لینا، ٹینشن مت لینا، جو کچھ بھی ہو حاضر کر دو، نہیں ہو تو کوئی بات نہیں۔ ارے بیٹھیے، ہے کیسے نہیں میرے گھر میں، بیٹھیے۔ اندر جاتے ہیں، کھجور کچھ کچے تھے کچھ پکے تھے کچھ بیج کے تھے، کھجور اٹھا کر لائے اور کہا آپ تینوں ان کھجوروں کو کھائیے تب تک میں کھانا بنواتا ہوں۔ یہ تینوں لوگ کھجوریں کھانے لگے، اتنے میں ابو الحیثم اندر گئے اور ان کے یہاں بکری کا ایک بچہ تقریباً 1 سال کا تھا، اس بچے کو پکڑا اور انہوں نے اس کو ذبح کر دیا۔ ان کی بیوی جلدی سے چولہے پر بیٹھ گئی، ابو الحیثم نے جلدی سے اس کی کھال ادھیڑ دی اور جلدی سے گوشت کی بوٹیاں بنا کر ہانڈی میں ڈال دی، گوشت بننے لگا۔ ادھر ابو الحیثم نے آٹا گوندھ دیا،
ان کی بیوی کہتی ہے دسترخوان لگا دو اور میں گرم گرم روٹیاں بنا بنا کر دیتی جاتی ہوں، آپ اپنے مہمانوں کو کھانا کھلائیے۔ دسترخوان لگ جاتا ہے، کچھ روٹیاں گرم گرم بن کر دسترخوان پر آ جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نعمتیں سامنے دیکھی، بکرے کا بھنا ہوا گوشت دیکھا، خسی کا بھنا ہوا گوشت دیکھا، روٹیاں سامنے دیکھی، تو اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ سنیے یہاں پر اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، اے ابو الحیثم یہ تم نے کیا کیا؟ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ، اے ابو الحیثم یہ تم نے کیا کیا؟ ارے کھجور تھا، کھا تو لیے تھے ہم لوگوں نے، آپ نے کہا کھانا بنوا رہا ہوں، میں نے سوچا کہ کچھ رکھا ہوگا، آپ اسی کو گرم گرم کر کے ہمیں دے دیں گے، لیکن آپ نے تو پورا کا پورا ایک بکری کا بچہ ذبح کر دیا، ہم 3 لوگوں کے کھانے کے لیے پورا کا پورا بکری کا بچہ ذبح کر دینا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ابو الحیثم یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا، یہ تم نے صحیح نہیں کیا۔ پھر آپ نے کھانے کی طرف دیکھا اور پھر نظر آسمان پہ ڈالی اور پھر ابو الحیثم سے کہا لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَٰذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ کی قسم اے ابو الحیثم یہ نعمتیں تم نے میرے سامنے پکا کر رکھ دی، تیار کر کے لے آئے، اللہ کی قسم ان نعمتوں کے بارے میں اللہ قیامت کے دن تم سے سوال کرے گا، اللہ ان نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھے گا کہ تمہارے ایک مہمان کے لیے آدھا کلو گوشت کا پیتا تم نے پورا کا پورا بکرا ذبح کیوں کر دیا، تم نے پورا کا پورا خسی ذبح کیوں کر دیا، کھجور اور پانی سے جب ان تینوں کا پیٹ بھر سکتا تھا تو تم نے بکری پھر پوری کی پوری ذبح کیوں کر دی۔ لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَٰذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بخاری کے اندر یہ الفاظ دیکھ لیجئے گا، لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَٰذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کرے گا۔ اس حدیث نے تو کلیئر کر دیا کہ آدھا کلو گوشت کی ضرورت ہو تو 2 کلو کھانے والا فضول خرچی ہو۔ اللہ کے رسول آئندہ خیال رکھیں۔ تب اللہ کے نبی، اب ایک اور قدم دیکھیے، تب اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم نے بنا ہی دیا ہے اور لے ہی آئے ہو تو اے ابو الحیثم ایک کام کرو۔ کہا کیا؟ ایک روٹی اٹھائی، اللہ کی قسم مولوی جرجیز کو اس روٹی کا سائز نہیں معلوم، اب تم پوچھو جرجیز صاحب روٹی بڑی تھی کہ چھوٹی، ہمیں نہیں معلوم، خبزن کا لفظ موجود ہے، ایک روٹی اٹھائی، کئی روٹیاں بڑی بنتی ہیں، کہیں چھوٹی بنتی ہیں، آپ کے یہاں روٹی چھوٹی بنتی ہے، ہمارے علاقے میں آ جاؤ روٹی بڑی بنتی ہے، پاکستان میں چلے جاؤ تو اتنی بڑی بنتی ہے کہ 4 آدمی ایک ہی روٹی کھائیں۔ میں نے تو گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے، میں تو جانتا ہوں، لیکن مجھے سائز نہیں معلوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی اٹھائی اور اس روٹی پر بکرے کے گوشت کی 2 بوٹیاں رکھی۔ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 2 بوٹیاں رکھی تو روٹی کتنی بڑی ہوگی؟ بوٹیوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، ایک روٹی کے اوپر گوشت کے 2 پیس رکھے، 2 بوٹیاں رکھی اور اس کو موڑ دیا اور ایسے ہی موڑ کر کہا اے ابو الحیثم اس روٹی کو اور 2 بوٹیوں کو لے جاؤ، جتنا میں دے رہا ہوں میرے گھر چلے جاؤ، میری بیٹی فاطمہ کو دے کر آؤ، آج 15 دن ہو گئے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا، میری بیٹی نے روٹی اور گوشت نہیں کھایا، اے ابو الحیثم اس روٹی اور 2 بوٹیوں کو لے جاؤ اور میری بیٹی فاطمہ کو دے آؤ۔ دروازے کی اوٹ سے ابو الحیثم کی بیوی سن رہی تھی، انہوں نے انگلی کے اشارے سے ابو الحیثم کو اندر بلایا، وہ اندر گئے، کہنے لگے میں نے سب سن لیا ہے، فاطمہ کو 15 دن سے کھانا نہیں ملا، اے ابو الحیثم ایک روٹی میں کیا ہوگا، ہمارے یہاں گوشت زیادہ ہے،
پورا کا پورا بکرا ذبح کر دیا ہے، رکیے میں 5-6 روٹی اور بنا دیتی ہوں، فاطمہ یا اس کی اور جو سہیلی یا اس کی جو ماں ہوگی وہ بھی تو کھا لے گی، چلیے ایسا کرتے ہیں۔ انہوں نے 5-6 روٹیاں ایک برتن میں رکھ دی اور کچھ گوشت کا ایک پیالہ بھر دیا اور کہا ابو الہیثم اس کو لے کر چلے جاؤ، اب فاطمہ کو جاتو کو دے دینا۔ ابو الہیثم گوشت کا پیالہ اور روٹیوں کی تھیلی لے کر جیسے ہی نکلتے ہیں اور اللہ کے نبی کے کمرے کو کراس کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی نے دیکھا، کہنے لگے اے ابو الہیثم ادھر آؤ، ذرا برتن میں دکھاؤ کیا ہے۔ دیکھا کہ گوشت کا پیالہ بھرا ہے، کہا تھیلی میں کیا ہے، دیکھا تو روٹیاں ہیں، کئی روٹیاں۔ پوچھا یہ کس کے لیے لے کر جا رہے ہو؟ کہا میری بیوی نے ابو الہیثم نے کہا ہے اس کو فاطمہ کو دیا ہو، 1 روٹی اور 2 بوٹی میں کیا ہوگا۔ تب اللہ کے رسول کا جواب سنو، اور فضول خرچی کرنے والوں، شادی اور بیاہوں میں لٹانے والوں اور شادی اور بیاہوں میں حد سے زیادہ تصرف کرنے والوں، ذرا سنو، اللہ کے رسول نے پورا کا پورا پیالہ چھین لیا اور کہا اے ابو الہیثم 1 روٹی اور 2 بوٹی سے زیادہ میری بیٹی کو دینے مت جاؤ، جتنا دیا تھا اتنا ہی دو۔ اگر تم میری بیٹی کو اتنا دے دو گے جتنا لے کر جا رہے ہو، اگر اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تو پھر وہ رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت نہ کر سکے گی، رات میں اٹھ کر تہجد نہ پڑھ سکے گی، پھر رات میں اٹھ کر اللہ کو یاد نہیں کر سکے گی۔ زیادہ کھانا اور پیٹ بھر کے کھلا دینا اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے انسان کو۔ آئے ابو الہیثم 1 روٹی اور 2 بوٹی دے کر آؤ اور بقیہ کھانا، اور بھی بہت سے غریب ہیں، اور بھی بہت سے مسکین ہیں، اور بھی بہت سے پریشان حال ہیں، اور بھی تمہارے گاؤں میں بہت سے بھوکے سو رہے ہوں گے، ابھی تو مجھے ان تمام لوگوں میں پورا کا پورا بکرا تقسیم کروانا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ نے اپنی ایک بیٹی کو بھی 1 روٹی اور 2 بوٹی سے زیادہ نہیں دینے دیا ہے۔ یہاں سے اندازہ لگائیے، کھانے اور پینے میں بھی حد سے آگے بڑھنے سے روکا اور روک کر دکھایا جناب محمد رسول اللہ نے۔ اب اپنے سماج اور سوسائٹی پر غور کرو اور ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، کسی گاؤں سے گزرتے وقت آپ اپنے دوست کو فون کرتے کہ نہیں ہاں میں آ رہا ہوں، مرغا بنا کے رکھنا، تیرے باپ کا راج چل رہا ہے، ہاں دیسی ہونا چاہیے، دیسی پولٹری نہیں چلے گی، دیسی کٹورا لے کے بھیک مانگ، حکم کیوں دے رہا ہے؟ کہے اور رہے فون سے کہ میں نکل رہا ہوں وہاں صاحب دیسی بنا کے رکھنا۔ یہاں ایک بکرا کاٹ دیا تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَٰذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن سوال ہو۔ کیسے لگ رہے ہو؟ ہنستے بہت جلدی ہیں کیونکہ اس حمام میں سبھی ننگے ہیں، سبھی ننگے ہیں۔ مولویوں سے بار بار پوچھا جاتا ہے، بیچارے ہمارے میزبان جس گھر میں ہم آئے ڈر کی وجہ سے بول ہی نہیں جا سکتے، مولوی صاحب کیا کھائیں گے، کیا ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ان کے گھر میں اور مولوی آتے ہوں گے اور کبھی ناراض ہو کے چلے گئے ہوں گے، تو سوچ رہے ہوں گے مولانا جس بھی ناراض نہ ہو جائے، کیوں عادتیں بگاڑ رہے ہیں آپ کھلانے اور پلانے میں؟ پہلے عادتیں آپ بگاڑو گے اور بعد میں کہو گے مولوی کھاتے بہت ہیں۔ عادتیں کس نے بگاڑی ہیں؟ عادتیں صاحب مولانا ناراض ہو جاتے ہیں، میں تو اس مولوی تک کو جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ ایک مرتبہ اس کو منگول مچھلی نہیں ملی تو 2 سال اس نے بھیڑ نہیں دی کبھی، کبھی وہ مہمان نوازی نہیں کر سکتا، یہ عادت ہے۔ کھانا کھانے بیٹھ جائیں، ہر لقمے پہ ماشاء اللہ الحمدللہ، اللہ پکانے والی کو جنت دے۔ کبھی ان کے سامنے رکھ دینا سرسوں کا ساگ اور کبھی دال وال رکھ دینا اور پھر دیکھنا ان کی ماشاء اللہ الحمدللہ کہاں نکل گئے، انا للہ، ہر لقمے پہ ان کو انا للہ نکلے گی۔ آپ کر کے دیکھیے نا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی استطاعت کے مطابق مہمان نوازی نہ کریں، میری تقریر کو توڑ مروڑ کے پیش مت کرنا۔ ویسے ہی ایک انڈین گورنمنٹ کا پالتو آدمی
भौंक रहा है टीवी पर और मेरी तकरीर को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। थैंक्स हड्डियों पे पलने वाले कुत्ते, थैंक्स। मौलवी जर्जीस को तूने मशहूर कर दिया, तेरा शुक्रिया किस जबान से अदा करें। अरे तुझे तो इतनी स्पेशल हड्डी मिली है कि तू उसको छोड़ ही नहीं सकता। ऐसा लग रहा है कि बंगाल में बीजेपी और टीएमसी चुनाव नहीं लड़ रही है, ऐसा लग रहा है कि वो टीवी चैनल वाला चुनाव लड़ रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है, तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, कटिंग दिखा दिखा कर पेश किया जा रहा है। ममता का मौलाना, ममता का मौलाना। अरे मुझे कभी कभी डर लगता कि उल्टा ना बोल दे, मौलाना की ममता। हंसेंगे कैसे उसने ममता का मौलाना। अरे मैंने कभी कुछ बोला भी नहीं है ममता को ये करो वो करो। मैंने तो सिर्फ इतना कहा है जो इस देश के लिए बेहतर हो, जो देश को अपने बाप का माल समझकर बेच न रहा हो, जो इस देश के लिए बेहतर हो, जो आपके बंगाल के लिए बेहतर हो, जो आपके समाज के लिए बेहतर हो, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और सबको बराबर साथ लेकर चलता हो। अरे बंगाल वालों, उसका सपोर्ट करो। जो देश को बेच रहे हो उनको निकालो, उनको भगाओ बंगाल से। इतना मैंने कहा, इतना कहा तो बंगाल का ममता का मौलाना, ममता का मौलाना। इसका मतलब यह है कि आपने खुद ही ये साबित कर दिया कि ममता ही सबको लेके चल रही है। यही तो मतलब है। हड्डी जब हड्डी नाम मत लिख पाओ, पैसा नहीं दे पाओगे, इतना खर्च होता है मेरे केस में। हाँ, अभी भी तारीफ करके आ रहा हूं, यहाँ बैठा हूं। तो मेरे भाइयों, मुझे किसी का नाम नहीं, चैनल तक का तो नाम नहीं ले रहा हूं मैं, चैनल तक का तो नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि नाम लूंगा तो कल फिर दिखाना शुरू कर देगा। नाम लेने की जरूरत नहीं, पालतू कुत्ता कह दिया बहुत, इससे ज्यादा और क्या बोलूं यार। और इनकी अब औकात कहीं नहीं। पहले कभी मीडिया जाती थी तो लोग उनको स्वागत करते थे, ये हमारी सच्चाई दिखाएंगे। आज तो जहां जा रहे हैं मारे जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, क्योंकि सब जानते हैं ये गोदी मीडिया है, सब जानते हैं ये पालतू कुत्ते हैं। किसानों में जा रहे हैं, वहां भगाए जा रहे हैं, कोई भी। लेकिन बेशर्मी इतनी है, असल में वो हड्डी में चस्का इतना अच्छा लगा हुआ है कि ये इनके मुंह से छूट नहीं रहे। और तेरी माँ ने तुझे दूध पिलाया है तो चैनल वाले ये दिखा देना जो मैं अभी बोला हूं, पालतू कुत्ता, ये जरूर दिखा देना मैंने क्या बोला है इस सरजमीन पर। ये नहीं दिखाएगा, क्यों? काम गया उसका, काम गया उसका। तो मेरे भाइयों, मुझे कोई मतलब ही नहीं है। वो आप है, आप बंगाली लोग हैं, आप अच्छा बुरा अपने आप को जानते हैं, आप समझदार आदमी हैं, आपको खुद समझना है कि हमें कहां जाना है, कहां नहीं जाना है। मसलहत किस चीज का नाम है वो आप शरीयत में पढ़िए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के मौके पर कभी कभी ऐसा मोड़ दिया गया कि नाजायज शर्तें भी आपने मानी, हालांकि वो शर्तें